پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کی جو تیسری سزا ہم کو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے امید ہے شفاعت کی، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری سفارش کریں گے، لیکن اسی رسول کے اوپر یہ آیت بھی اتری ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہی میری قوم ہے جو مسلمان کے نام سے جانی جاتی تھی، یہی میری قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث پڑھیے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں، اس حدیث کا میں آخری حصہ پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 حدیث نمبر 534، کہ قرآن یا تو تیرے بارے میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک پر ایمان لائے جو مسلمان قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک پر عمل کیا، ظاہر بات ہے کہ قرآن ایسے مسلمانوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو نہ تو پڑھا، نہ تو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل کیا، قرآن ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو زمین کا کون سا حصہ ہے جو ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہو؟ آسمان کا کون سا کنارہ ہے جو ہم اور آپ کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو اور قرآن پاک پر عمل کرو۔ اور اس کا جو آخری حق ہے قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے، وحی کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤں جن لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا وہ دوسرے لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچائے۔ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرایا تھا، مسلمان بندی بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال تک اپنی زندگی گزاری نبوت والی، تو اس کا جو اصل مرکز تھا، اس کا جو اصل سینٹر اور محور تھا وہ یہی تھا کہ قرآن پاک کی تبلیغ کی جائے، قرآن پاک کو عام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ذمہ داری آپ نے پھر اپنے بعد اپنی امت کے حوالے کر دی۔ یاد کیجئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 40 باب نمبر 50 حدیث نمبر 3461 کے اندر کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری قرآن پاک کو پہنچانے کی دوسروں تک ہے۔ جو عالم و فاضل ہے وہ قرآن پاک کو دوسروں تک اپنے علم اور اپنی صلاحیت اور اپنے کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق پہنچائے، اور جو عالم نہیں ہے، جو غیر عالم ہے، وہ اپنی صلاحیت، اپنے استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ بلکہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ ایک مسلمان اگر
اس کو حفظ قرآن پاک یاد ہے، زبانی قرآن پاک یاد ہے، وہ دوسروں کو زبانی قرآن پاک پڑھنا سکھائے. حتیٰ کہ ایک مسلمان کو اگر ایک آیت یاد ہو یا ایک سورت اور اس کا معنی یاد ہو تو وہ دوسروں تک اس سورت کا اور اس آیت کا معنی اور مطلب بتائے. یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے. اس لیے وقت کم ہے، میں آخر میں آپ سے 2-4 باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ میرے مسلمان نوجوانوں اور مسلمان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن جس طریقے سے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے کانفرنسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو اسی طریقے سے گھروں میں بھی پڑھا جانا چاہیے. اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے آفسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے. اس قرآن کو اسی طریقے سے ٹرینوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے. اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنی گاڑیوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے. اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے. ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، قرآن پاک کو پہنچنے پر ہم کو کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی. آپ یاد کیجئے، بلال حبشی سے پوچھئے، عمار ابن یاسر سے پوچھئے، صہیب رومی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے کہ اے سلمان فارسی اور اے بلال حبشی اور اے صہیب رومی اور اے خباب ابن عرط، آپ کو اس قرآن کو پڑھنے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑی. اس لیے قرآن پر ایمان لائیے، قرآن پاک کو مانیے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھیے، قرآن پاک پر عمل کیجیے اور قرآن پاک کی تبلیغ کیجیے اور قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام لوگوں کو قرآن پاک کے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی اور اللہ کے بندوں تک قرآن پاک کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن جزا. ہمارے فاضل مقرر نے قرآن کے حقوق پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے جو تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہیں اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے. فاضل مقرر کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی. ان کی خدمت میں ہمارے سامعین کی جانب سے کچھ سوالات ہیں. ہم ان سے مزید امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کے تشفی بخش جواب دے کر ہمیں مزید فائدہ پہنچائیں گے. احمد صدیق صاحب جو پیشے سے انجینئر ہیں وہ لکھتے ہیں السلام علیکم. کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا؟ قرآن کے ہر لفظ پر نیکی ہے تو کیا صرف ترجمہ پڑھنے سے ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا صرف تلاوت کے لیے کافی ہے، یعنی عربی حروف پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمانوں میں لوگ دو طرف چلے گئے، دو راستے لوگوں نے اختیار کر لیے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک راستے سے بالکل ایک انتہا کو پہنچے ہوئے. اور دوسرا گروپ اس طرف جاتا ہے کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے. اللہ منع کرتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ لوگوں دین میں مبالغہ مت کرو، دین میں غلو مت کرو، دین میں زیادتی مت کرو. اعتدال کے راستے سے، درمیان کے راستے سے اور بیچ کے اور میانہ روی سے مت ہٹو. تو ہم مسلمانوں میں دو گروپ، دو جماعتیں اور دونوں دو انتہاؤں کو پہنچے ہوئے. دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس حدیث کا کیا کریں گے جو سنن ترمذی کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2910، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الف لام میم جو بظاہر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، صرف الف الگ ہوتا ہے، لام اور میم ایک ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں مل کر ایک حرف ہے،